مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جتنے لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے سبسکرائب کرنے کے وسیلہ سے ہماری سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ایمان یہ رکھتے ہیں کہ آپ جب خدا کے کلام کو، جو زندہ خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس کو جب آپ سنتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو برکت ملتی ہوگی اور آپ جو ہے خدا کے کلام کو سن کر اور اسے پڑھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ میں خدا باپ کا، بیٹے کا شکر گزار ہوں، یسوع کا، اور پاک روح کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہے، ہم سے ہو کر بولتا ہے۔ خداوند کے کلام کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ آج پھر ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ یسوع کی موت نے خدا کے انتظام کو مکمل کیا، یعنی خدا کا جو انتظام تھا جب آدم اور حوا سے گناہ ہو گیا اور وہ خدا سے جدا ہو گئے، تو خدا کا یہ انتظام تھا، خدا چاہتا تھا کہ انسان دوبارہ جو ہے بحال ہو جائے اور وہ اپنی جو ہے جگہ پر، بلکہ اس کا رابطہ پھر باپ کے ساتھ ہو، صلح قائم ہو جائے اور ساری جتنی بھی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ہے گناہ کی وجہ سے وہ دور ہو جائے۔ تو پھر اسی طرح خدا کا بیٹا یسوع جو ہے وہ زمین پر آیا انسان بن کر اور بنی نوع انسان کی خاطر اپنی جان دی، اور جو خدا کا انسان کے لیے انتظام تھا اس کو یسوع کی موت نے، یعنی اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ یعنی کہ یسوع کی موت کے جو ہے موت نے خدا کے اس انتظام کو جو انسان کے ساتھ دوبارہ صلح کا تھا اس کو کیا ہے مکمل کیا۔ اس سارے جو ہے پلان، اس منصوبے کو جس میں انسان کو دوبارہ خدا کے ساتھ بحال ہونا تھا، اس سارے پروگرام انتظام کو یسوع کی موت ہی کے وسیلہ سے جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس لیے بائبل بتاتی ہے کہ یسوع ہماری خاطر کیا ہے مر گیا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر، ہمارے گناہوں کی خاطر کیا ہے وہ مر گیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کیا ہے حاصل کر سکیں۔ آج حوالہ جات کی ہم جو ہے روشنی میں سیکھیں گے کہ یسوع کی موت نے خدا کے انتظام کو مکمل کیا۔ کیسے مکمل کیا ہم حوالہ جات کی روشنی میں آج سیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ باپ یعنی خدا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں۔ یسوع نے یہ بات کہی، اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ خداوند یسوع کے پاس یہ اختیار تھا، وہ اپنی جان خوشی سے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے، اس کفارے کے لیے، قربانی کے لیے، کامل قربانی کے لیے
اس نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کیا ہے اپنی جان جو ہے وہ دی، یعنی اپنے آپ کو حوالے کیا۔ اور پھر یہاں پر کہتا ہے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں جسے ہمیں اپنی زندگی میں لینا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کامل خدا کے طور پر پیش کرتی ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا بھی ہے، اس میں دو فطرتیں ایٹ اے ٹائم، یعنی وہ کامل انسان اور کامل خدا بھی تھے۔ اس لیے مرنے والا خدا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح انسان، کامل انسان، اور پھر جی اٹھنے والا یعنی اس کو جینے والا وہ کیا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا کے طور پر۔ اس لیے کیا کہتا ہے کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، اور کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی کیا ہے، اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار تھا کامل خدا ہوتے ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا ہے از روئے بائبل کہ خدا کے اس انتظام کو، یسوع کی موت ہی اس انتظام کو کیا ہے مکمل اور کمپلیٹ کرتی، یعنی نجات کے انتظام کو صرف یسوع کی موت جو ہے کمپلیٹ کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب یسوع، اب جیسے ہم جو ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کو آئے کہ یسوع دنیا میں آیا جو ہے نجات دہندہ بن کر، اور نجات دہندہ جو ہے بننے کے لیے اس کو باقاعدہ طور پر قربانی کی ضرورت تھی خدا کو، تو وہ کامل انسان کے طور پر یعنی وہ نجات دہندہ بن کر آیا، اور پھر بنی نوع انسان کے ہم سب کے گناہ اپنے اوپر لے کر وہ مر گیا، دفن ہوا، اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر ہماری کیا ہے شفاعت کرتا ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ سارے پروگرام، یہ سارے انتظام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس میں مرنا بھی ضرور تھا، جو ہے موت کا ہونا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر یسوع آ گیا اور اس نے نجات دی اور وہ جو ہے نجات کے لیے انسان بن کر آیا، اور پھر اگر وہ مرتا نہ، پھر وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیتا نہ، مرتا نہ، یعنی کامل قربانی کے طور پر، برے کے طور پر اگر وہ قربان نہ ہوتا، تو پھر ہماری نجات کا کام جو ہے وہ کیا ہے ادھورا رہ جاتا۔ اس لیے یہ سارے اس انتظام کی بات ہے جو باقاعدہ طور پر خدا نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کیا، اور یسوع جو ہے اس نے بڑی فرما برداری اور تابع داری کے ساتھ اس سارے باقاعدہ طور پر کام کو خدا کی مرضی کے مطابق اسے کیا ہے سر انجام دیا۔ اسی طرح یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 19ویں باب کی 11ویں آیت میں یسوع نے اسے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ پلاطوس نے اس کو کہا کہ تو مجھ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ یسوع پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ الزام ثابت نہیں ہو پا رہے، وہ الزام جو ہے جھوٹے ہیں، تو اس نے یسوع کو کہا، اس نے کہا کہ اگر وہ یسوع منہ سے کہہ دے کہ بھی یہ سارے جھوٹے ہیں باتیں، تو کیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا کہ تو مجھ سے بولتا نہیں ہے، تو کیا ہے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں تجھے کیا ہے چھوڑ سکتا اور تجھے کیا ہے باقاعدہ طور پر مسلوب بھی کر سکتا ہوں۔ تو خداوند یسوع نے اسے کیا جواب دیا؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے یعنی باپ سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ پلاطوس کو اختیار اس لیے تھا کیونکہ باپ کی طرف سے یہ بات تھی، اور یسوع نے اپنے آپ کو اس کامل قربانی کے لیے خود پیش کیا تھا۔ اس لیے متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 53 اور 54 آیت میں لکھا ہے، کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا، مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضروری ہے کیوں کر پورے ہوں گے۔
میرے عزیزو، جب خدا یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں پکڑا گیا تو اس کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنی تلوار نکالی اور سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اس کو ڈانٹا، اس کو کہا کہ اپنی تلوار میان میں کر، بلکہ کیا کیا کہ سردار کاہن کے نوکر کے کان کو دوبارہ اسی وقت کیا کیا؟ جوڑ دیا، اسے پھر سے باقاعدہ طور پر بحال کر دیا۔ اور اس کو کیا کہا؟ اس اپنے شاگرد کو، ساتھی کو کہا، کہنے لگا، کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے، یعنی آسمانی باپ سے، آسمانی خدا سے میں منت کر سکتا ہوں، اور وہ فرشتوں کے 12 تومن، یعنی یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے بنتے ہیں، تو کیا ہے کہ میں ان کو اپنے پاس کیا ہے ابھی موجود کر دے گا، یعنی منگوا سکتا اپنی ہیلپ کے لیے، اپنی سپورٹ کے لیے۔ مگر وہ نوشتے جو نبیوں نے، جو باقاعدہ طور پر جو ہے پرانے عہد نامے میں نبیوں کے صحیفوں میں جو ہے، جو نوشتوں کے اندر خدا کے کلام نوشت و شریعت کے اندر جو ہی ہونا کیا تھا، پورا ہونا ضرور تھا۔ اس لیے خداوند یسوع نے جو ہے ان نوشتوں کو بھی پورا کیا، اور جو کچھ اس کے بارے میں لکھا تھا ایز اٹ از، اسی طرح اس کو بڑی فرما برداری اور تابعداری کے ساتھ پورا کر کے، اور پھر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، تاکہ کیا ہے خدا کا انتظام جو ہے وہ مکمل اور کمپلیٹ ہو سکے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے 3 باب کی 18ویں آیت میں، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں، جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں متی کی انجیل میں کہ سب نوشتے، سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس نے اسی طرح کیا ہے پوری کی، یعنی بڑی فرما برداری کے ساتھ دکھ سہ کر، بلکہ صلیب بھی موت کا دکھ سہ کر، اس نے خدا کے انتظام کو، بنی نوع انسان کے نجات کے انتظام کو کیا ہے وہ کمپلیٹ کیا، تاکہ انسان کی خدا باپ کے ساتھ اور پھر انسان کی انسان کے ساتھ کیا ہے صلح ہو جائے، دوستی ہو جائے۔ اسی طرح اعمال 2 باب کی جو ہے 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سبا کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے کیا ہے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ میرے عزیزو، کس کے کہ خدا کے مقررہ، یعنی خدا کا یہ مقرر تھا، یہ انتظام خدا کی طرف سے۔ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 23ویں آیت میں یہ بات ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سباق یعنی کہ موافق کیا ہے خداوند پکڑوایا گیا، تو نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے کیا ہے مصلوب کروا کر کیا ہے مار ڈالا۔ کیوں؟ تاکہ خداوند کے وہ انتظام جو ہے، جو باقاعدہ پر نبیوں کے نوشتوں میں جو ہے لکھا تھا، وہ بھی پورا ہو، اور خدا کا انتظام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے، کیونکہ خدا اپنے کلام کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ یسایہ کے صحیفے میں اس کے 53ویں باب کی 10ویں آیت میں ہے، یہ پیشن گوئی ہے خداوند یسوع مسیح کے باقاعدہ طور پر پیدا ہونے سے اور صلیب پر جانے سے پہلے، یہ 700 سال پہلے کی یسایہ اس کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس کو ہم ایک حوالے کو پڑھ رہے ہیں کہ نبیوں کے جو ہے علم سباق اور باقاعدہ طور پر نبیوں کی زبانی یعنی پیشتر جو خدا نے اس کے بارے میں قلم بند کروایا تھا، نبیوں نے باقاعدہ طور پر خدا کی مرضی، خدا کی کلام کے مطابق، خدا کے جو ہے الہام سے اس کو لکھا تھا۔ لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، کیا؟ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے کیا ہے گزرانی جائے گی۔ تو میرے سیسو کیا ہے کہ یہ یسایہ پیشن گوئی کرتا ہے۔ یسایہ جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے کی بات ہے۔ اس لیے میرے سیسو خداوند یسوع مسیح نے ان سارے نوشتوں کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے اس انتظام کو پورا اور کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، تاکہ کیا ہے بنی نوع انسان کی نجات کا کام جو ہے وہ جاری اور ساری ہو سکے، اور باپ کا انسان کا اور انسان کا باپ کے ساتھ، آسمانی باپ کے ساتھ
پھر سے صلح اور اس رفاقت کے اندر جو عدن میں ٹوٹ گئی تھی وہ بحال ہو سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ ہماری نجات کا سبب بنی۔ اس لیے آئیں ہم پورے طور پر صلیب پر نگاہ کر کے اپنی جو ہے زندگی کو بدی سے، اپنی زندگی کو جو ہے وہ کیا طور پر گناہوں سے پاک کر کے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس بڑی نجات کو اپنی زندگی میں لے کر خدا کے جلال کا سبب بن جائیں۔ آج کے کلام جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو ہم نے جاننا اور اس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح کے مرنے کے ہی وسیلہ سے، یسوع کی موت نے ہی خدا کے انتظام کو اور بنی نوع انسان کی نجات کے کام کو کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے، پڑھتے، اس پر عمل کرتے ہیں، ہم باتوں کو سمجھ سکتے اور اس پر جو ہے اپنے آپ کو اس پر عمل پیرا کر کے خدا کے جلال کا سبب بن سکتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا اور اس کو سمجھنے کا ہم سب کو خداوند بھاری فضل دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل جلالی نام میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ پیارے یسوع، آپ کی موت نے خدا کے اس سارے انتظام کو مکمل کیا۔ ہم آپ کے خداوند مرنے کے لیے، آپ کے جو ہے بخیر طور پر جی اٹھنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ آپ ہماری خاطر مر گئے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ پیارے یسوع، آپ کی کامل قربانی کے لیے، آپ کے مر جانے کے لیے، آپ کی موت کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آپ کی پدرانہ، آپ کی بے بیاں لازوال محبت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باپ، آپ کے بیچے کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ باپ، آپ کی محبت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے سارے انتظام کے لیے جو آپ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا، ہم میرے لیے کیا، ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے کیا، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ فضل دے کہ ہم سب اس کلام کو سن کر اس پر عمل کر سکیں، ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے۔ روح القدس ہم سب کی رہنمائی کرے اور آپ کا پیارے خداوند پاک روح ہماری رہنمائی کرے، اور پیارے یسوع جی، آپ کا خون ہم سب کی حفاظت کرے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، خداوند غریبی میں ہیں، خداوند ان کی تمام غریبی، ہر طرح کی مشکلات جاتی رہیں۔ بے روزگار لوگوں کو خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے روزگار ملے، بیمار لوگ شفا پائیں، اور خداوند تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ اور ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور خداوند سننے والوں کو بڑی برکت دینا، اپنے کلام کی حفاظت کرنا۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہماری دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔